الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلسلہ ذکر ایک نبی کا میں مرحبا کہتا ہوں۔ ویلکم ٹو یو آل انشاءاللہ عز و جل۔ آج بھی ایک اللہ کے بہت ہی پیارے نبی علیہ السلام کا ذکر ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ان کا تذکرہ ہم گزشتہ 2-3 ایپیسوڈ سے کر رہے ہیں، چونکہ آپ کی سیرت بکثرت ہمیں ملتی ہے، قرآن و حدیث کے اندر بھی، تفاسیر کے اندر بھی، دیگر جو انبیاء کی سیرت پر کتب ہیں اس میں ڈیٹیل میں ملتی ہے، اور وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں نام کے اعتبار سے سب سے زیادہ آیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا انشاءاللہ عز و جل ذکر خیر ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھیں گے، ثواب کے بھی حقدار ٹھہریں گے، علم بھی حاصل ہوگا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سننے کے بعد اس سے ہم کوشش کریں گے کہ ان میں جو باتیں ہمارے عمل کرنے کی ہیں ان پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے تو آپ کی سیرت کافی طویل ہے، اور آج ان کی سیرت کے حوالے سے آخری ایپیسوڈ ہوگا۔ آج جو ان کی سیرت کا پہلو آپ سے ہم نے شیئر کرنا ہے وہ ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات۔ اس میں ہم معجزہ کسے کہتے ہیں اس پر بھی کلام کریں گے، کرامت کسے کہتے ہیں اس پر بھی کلام کریں گے، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں تذکرہ کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سارے معجزات سے نوازا، وہ کیا تھے، ان کا ہمیں کس طرح سے کہاں پر کیا تذکرہ ملتا ہے، وہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابتدا میں درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئے، مجلس میں بیٹھے ہیں، کہیں سفر پر جا رہے ہوں، دعا پڑھنے کی آپ نیت رکھتے ہوں تو اس سے پہلے بھی اور موقع بموقع درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور درود پاک وہ وظیفہ ہے کہ جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہوتا ہے، کیونکہ یہ دعائے رحمت ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے طور پر درود خوانی کریں گے، اور رب اپنی رحمتوں کا ہم پر نزول فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ انبیاء کرام کو اللہ پاک نے معجزات سے نوازا، اور معجزہ اس لیے بھی عطا کیا جاتا ہے تاکہ اس نبی کی جو حقانیت ہے، جو صداقت ہے، وہ ان لوگوں پر واضح ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف، اللہ پاک کی توحید کی طرف جو انبیاء کرام دعوت دیتے رہے اور اپنی نبوت کی طرف جو دعوت دیتے رہے، اس پر یہ دلیل ہوا کرتا تھا۔ بعض اوقات کچھ معجزات کسی کے تقاضے پر ظاہر کیے جاتے تھے، اور بعض اوقات بلا تقاضا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی معجزات کا ظہور فرماتے تھے۔ بعض معجزات کا تعلق کسی خاص واقعے کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ پر اس معجزے کا ظہور فرمایا۔ تو معجزات کی کئی کیٹیگریز جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات ہے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کے جو معجزات ہیں وہ 1 ڈائمینشنل نہیں بلکہ ملٹی ڈائمینشنل ہیں۔ آپ کے معجزات کئی طرح کے ہوئے، ایسے بھی معجزات ہوئے کہ جن کا تعلق آپ کے جسم اطہر سے ہوا، ایسے بھی معجزات ہوئے جن کا تعلق آپ کے استعمال میں رہنے والے عصا یعنی لاٹھی سے ہوا، ایسے بھی معجزات ہوئے کہ جن کا تعلق آپ کی دعا کے ساتھ ہوا، ایسے بھی معجزات ہوئے کہ جو خاص کسی سچویشن سے تعلق رکھتے تھے، اور اس سچویشن کا، اس وقت کا یہ تقاضا تھا کہ وہاں پر کسی معجزے کا ظہور ہونا چاہیے، تو اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس معجزے کا ظہور فرمایا۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ تمام ڈیٹیل جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ فراز مدنی بھائی تشریف فرما ہیں، تو مرحبا کہتا ہوں انشاءاللہ عز و جل
ان سے بھی گفتگو ہوگی۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج عدنان بھائی ہمیں کیا کلام سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل اپنے ٹاپک کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ زہیزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، زہیزت و مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، ملک خادمان سرائے محمد، زہیزت و خدا کی رضا چاہتے
زائے محمد خدا چاہتا ہے زائے محمد عجب کیا اگر رہا فرمان ہم پر عجب کیا اگر رہا فرمان ہم پر خدائے محمد برائے محمد خدائے محمد برائے محمد زہے عزت و دم نزع جاری ہو میری زبان دم نزع جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدائے محمد 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 خدائے محمد زہے عزت و میں قربان کیا قربان کیا پیاری ہے نسبت یہ آن خدا خدائے محمد یہ آن خدا خدائے محمد زہے عزت و خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محاوے لقائے محمد جو آنکھیں ہیں محاوے لقائے محمد زہے عزت و اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد زہے عزت و رضا پل سے اب
محمد کے ہیں عرش حق زیر پائے محمد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام. اور بہت دنوں کے بعد میں نے تو سنا، ہو سکتا ہے پڑھا جاتا، لیکن ماشاء اللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی پیارا کلام ہے. اور اس کے الفاظ، ہر لفظ کی کیا بات ہے، ہر شعر کی کیا خوبی ہے. اور اس پر کلام کرنے والوں نے ظاہر ہے بہت کچھ کلام کیا، اور سب کی سمجھ میں آئے ضروری بھی نہیں. تو مدنی چینل پر حاجی عبدالحبیب صاحب نے ماشاءاللہ ادا کے بخشی شریف کے بہت سارے کلام غالباً کمپلیٹ ہی کر لی تھی، ان کی تشریح جو ہے وہ بیان کی ہے. ویسے تو ٹیکسٹ فارم میں مل جاتی ہے شرح کلام رضا، لیکن ویڈیو کی شکل میں الحمدللہ موجود ہے، اس کو بھی سنیں، وہاں سے یہ کلام سنیں. تو جب کلام سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ اس کا پڑھنا سننا اور زیادہ آپ کے لیے لطف کا باعث ہوگا. بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب. فراز بھائی، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہے، اور عام فہم اس کا کچھ مفہوم بیان ہو جائے، کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. لیکن معجزہ ہوتا کیا ہے اور شریعت کی اصطلاح میں اس کو ہم کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معجزے کا لفظی معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، بے بس کر دینے والی چیز. اور اصطلاح شرع میں اس کی تعریف یہ ہے کہ نبی سے اعلان نبوت کے بعد جو خلاف عادت بات صادر ہو اور اس کے ثابت ہونے سے، ظاہر ہونے سے جو منکرین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، وہ عاجز ہو جائیں تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. یعنی اس سے چند چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوتا ہے، ان سے ظاہر ہوتا ہے. اعلان نبوت سے پہلے اگر انہی نبی سے اگر کوئی خلاف عادت معاملہ صادر ہو تو وہ ارہاس کہلاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ سامنے والے جو انکار کرنے والے ہیں وہ اپنی فیلڈ کے اندر چاہے کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہوں، لیکن معجزے کے مقابلے میں وہ عاجز اور بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ نبی کی نبوت پر دلالت کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے اور ہوتی بھی خلاف عادت ہے. لہٰذا سامنے والا کتنے ایکسپرٹ کیوں نہ ہو لیکن وہ معجزے کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ معجزے کی تعریف ہے ماشاءاللہ. اور یہ تمام انبیاء کے جو معجزات ہیں اس کی یہ ڈیفینیشن ہو گئی. اچھا، کرامت بھی اسی سے ملتا جلتا مفہوم ہوتا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور معجزہ اور کرامت میں ہم فرق کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کرامت اس کے اندر بھی جو کام ہوتا ہے وہ خلاف عادت ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو علماء نے فرق بیان کیا ہے، بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے. صحیح. اور جو کرامت ہے وہ اللہ کے ولی سے ظاہر ہوتی ہے. صحیح. اچھا، نبی کو جو معجزہ ملتا ہے وہ براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، لیکن جو کرامت ہے وہ اس ولی کو اپنے نبی کے واسطے سے ہی ملتی ہے. سبحان اللہ. کرامت کا جو وہ ظاہر ہونا ہوتا ہے وہ نبی کے واسطے سے ہی ہوتا ہے. یہ فرق تو تمام بزرگوں نے بیان کیا، امام غزالی نے، امام فخر الدین رازی اور دیگر علماء نے. لیکن علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور فرق کو بیان کیا ہے کہ نبی کے لیے معجزے کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ نبی وہ اپنی نبوت کو ظاہر کرتے ہیں اور اس کے اظہار کے لیے وہ معجزہ بھی دکھاتے ہیں، لیکن ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی بعض تو اولیاء ایسے بھی گزرے کہ ان کو اپنی ولایت کا پتہ ہی نہیں تھا. بعض دیگر اولیاء کرام نے کشف سے جانا، پھر ان کو بتایا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. اور بعض اولیاء تو ایسے بھی گزرے کہ ان کو پوری زندگی گزر گئی، یہ پتہ نہ چلا کہ ہم ولی ہیں. تو جب ان کے ولایت کا ان کو پتہ نہ ہوا تو کرامت کا ظہور بھی نہ ہوا. اور اگر ان کو پتہ چل بھی جائے کہ میں ولی ہوں لیکن ان کے کرامت کا ظہور، یہ ضروری نہیں کہ ان کے ساتھ کرامت ہو ہی ہو. لیکن نبی چونکہ سامنے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اس کے لیے پھر وہ معجزہ دکھاتے ہیں، لہٰذا نبی کے پاس معجزے کا ہونا ضروری ہے اور جو ولی ہے ان کے پاس کرامت کا ہونا ضروری نہیں. اور اس لیے تقاضا بھی نہیں کرنا چاہیے. اور بزرگوں کے بارے میں بعض اوقات لوگ سوء ظن کا شکار ہو جاتے ہیں، بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں. ظاہر ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہیں ظاہر ہوتی ہے کرامت. بہت سارے اولیاء کرام ہیں کہ جن کی کرامات کا تذکرہ نہیں ملتا، تو ولی کے لیے کرامت کا ہونا شرط نہیں. یہاں پر بزرگوں نے ایک بات بڑی پیاری ارشاد فرمائی ہے کہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں اگر ان سے کرامت ظاہر ہو بھی جائے تو مزید وہ خوف خدا میں مبتلا ہو جاتے ہیں
کہ اللہ پاک کی میرے بارے میں خفیہ تدبیر کیا ہے مجھے نہیں پتا، کہ مجھے اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام دیا اور مجھ سے یہ خلاف عادت بات صادر ہو گئی ہے، اب اللہ پاک میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا مجھے پتا نہیں۔ تو ان کے اس کرامت کے ظاہر ہونے سے خوف خدا کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ مزید اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگتا ہے۔ ماشاءاللہ، ظاہر ہے اولیاء کرام اللہ کے نیک بندے اور اللہ پاک سے ان کا جو تعلق ہے، جو واسطہ ہے، پھر انہی کی اسپیشلٹی ہوتی ہے، ان کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان کے مزارات پر اور جو ظاہری حیات کے ساتھ ہیں ان پر بھی اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اب میں چاہوں گا کہ مختصر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو معجزات ہیں ان کا قرآن میں جو ذکر ہے اس کا تذکرہ ہو جائے۔ پھر ناظرین کو بھی میں نے ابتدا میں جیسے عرض کیا تھا، اور ماشاءاللہ راشد بھائی کی بھی اس حوالے سے زبردست تیاری ہے، اور جن نبی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کے معجزات بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور بڑی کثیر تعداد میں ہیں، تو ان کے جو مشہور معجزات ہیں ان کو ہم ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں جن مقامات پر ان کا معجزات کا ذکر ہے اگر اس کا کچھ بیان ہو۔ اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، کہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا فرمائی۔ مفسرین نے اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ یہ 9 کے 9 معجزات ہی تھے، بعض تو ڈائریکٹلی اپنی نبوت کے اظہار کے لیے وہ بطور معجزہ ہی ظاہر ہوئے، اور بعض چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے فرعونیوں کو بطور عذاب کے یہ سامنے آئے، لہٰذا یہ بالواسطہ جو ہے یہ معجزہ ہی کہلائے گا۔ تو وہ 9 کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک ہے عصا، لاٹھی جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی، دوسرا ید بیضا، تیسرا موسیٰ علیہ السلام کو ابتدا میں جو بولنے میں مشقت ہوتی تھی، پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس مشقت کو اور دقت کو دور فرما دیا، تو یہ بھی معجزے میں شامل ہوا۔ پھر اس کے بعد دریا کا پھٹنا اور اس میں راستے بن جانا، پھر طوفان کا آنا، ٹڈی کا آنا، گھن کا آنا، اور بعضوں نے فرمایا کہ وہ جوں تھی، اس کے بعد مینڈک کا آنا اور خون کا آنا۔ یہ 9 نشانیاں جو ہیں جس کا اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں تذکرہ فرمایا ہے، یہ 9 ہیں۔ ان میں سے جو 3 ہیں، ید بیضا مشقت کا، زبان کی جو حرکت میں مشقت تھی اس کا دور ہو جانا، اور عصا، ان کا تذکر اللہ پاک نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر ان تینوں کو ذکر فرمایا ہے، اور مزید جو 6 معجزات تھے، جو نشانیاں تھیں، اللہ پاک نے سورہ اعراف کے اندر ان کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجی۔ اس کا مختصر میں حوالہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ ان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ ہیں کیا۔ جب فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی سخت مخالفت کی، آپ کو اذیت دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اب ہوا یہ کہ جب بہت زیادہ ان کی نافرمانیاں بڑھیں تو ان پر طوفان آیا، بہت بڑا جو ہے وہ بادل آیا، اندھیرا ہو گیا، اور کافی دنوں تک بارش ہوتی رہی، اور اتنی بارش ہوئی کہ بعض اس کے اندر ڈوب کے مر گئے، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں کے اندر وہ پانی نہیں آتا تھا۔ اب جب وہ قبطی اور فرعونی دیکھتے تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر پانی آ رہا ہے، ان کو کچھ بھی نقصان نہیں ہو رہا، ان کی ہنسلی کی ہڈی تک بساؤ کا تو پانی پہنچ جاتا تھا، بعض اس میں مر بھی گئے، تو اب وہ پریشان ہو کے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی، 1 ہفتے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ طوفان ختم ہو گیا۔ اب وہ اتنے بدبخت اور نافرمان تھے کہ جب وہ چلا گیا طوفان، اس کے بعد خوشحالی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ کے نبی کی دعا تھی، پھل اگنے لگے، تو وہ کہنے لگے اب ہم جو ہے وہ ایمان تو نہیں لے کے آئیں گے، بس ہم مزید جو ہے وہ مزے کریں گے۔ دوبارہ پھر گئے، اور ایک مرتبہ نہیں، بار بار پھر ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد پھر جب یہ ان سے معاملہ دور ہوا، 1 مہینے تک یہ عافیت میں رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ٹڈی کا عذاب بھیجا کہ جب وہ سرسب اور شادابی ہو گئی، جو پھل اگنے لگے، تو پھر ان ٹڈیوں نے ان پھلوں کو کھا لیا۔ وہ دوبارہ پریشان ہو کر پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر دعا کا کہنے لگے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ معاملہ دور ہو گیا اور کچھ اس میں پھل باقی رہ گئے، تو پھر وہ نافرمانی پہ اتر آئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا گزارا ان سے ہو جائے گا، کیونکہ مکمل ختم نہیں ہوا تھا، کچھ باقی رہ گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے گزارا ہو جائے گا، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑتے۔ پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، پھر اس کے بعد وہ جوں کا عذاب آیا، وہ بھی اس طرح ساری کھیتیوں کو ختم کر گیا اور ان کے جسموں کو وہ کھایا کرتا تھا۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، پھر اگلا عذاب مینڈک کا عذاب، پھر خون کا عذاب۔ یہ بھی بڑا سخت عذاب تھا کہ جو بھی ان کے پاس پانی تھا،
جو بھی پانی تھا وہ پینے کے لیے بڑھتے وہ خون بن جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اگر بنی اسرائیل کے لوگوں کے برتنوں میں وہ پانی ڈالتے تو پانی ہوتا، لیکن جب ان سے واپس لیتے تو وہ خون بن جاتا۔ یہاں تک کہ اتنا بڑا عذاب کہ اگر اس بنی اسرائیل کی کوئی عورت منہ میں پانی لے کے اس کے منہ میں کلی کرتی تو اس کے منہ تک تو پانی تھا، لیکن جب وہ کلی کر کے قبطی کے منہ میں ڈال دی تو وہ خون بن جایا کرتا تھا۔ اس پریشانی کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عذاب مینڈک کا، اور پھر ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد، اتنے عذابات کے بعد، وہ پھر آخر کار ایمان لے کر نہیں آئے۔ جب وہ اڑ جاتا عذاب تو پھر وہ نافرمان ہو پھر جایا کر دیتے اور پھر نافرمانی کرنے لگ جاتے۔ اس میں ایک بڑا ہی خطرناک پہلو ہے کہ اللہ پاک کی عذاب کو دیکھنے کے بعد بھی دوبارہ نافرمانی کا شکار ہوتے رہے، اللہ پاک پھر ان کو عذاب سے چھٹکارا دیتا، نبی کی رحمت سے، ان کی برکت سے، لیکن بار بار یہ ہوتا رہا۔ لیکن بہرحال پھر ان کا انجام جو ہوا وہ بہت ہی برا ہوا، وہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم کو عافیت عطا فرمائے۔ اور یہ تو ایک الگ ظاہر ہے کہ ایک ٹاپک ہے کہ کس طرح سے ان کے لیے جو عذاب تھا، یہ تو بالخصوص عذاب تھا جس کا عذاب کا تذکرہ ہوا قرآن کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر ہوا۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر ہم غور کریں کہ ہمارا بھی احوال بعض اوقات اسی کیفیت کے ہوتے ہیں، جب ہم کسی مشکل کے اندر ہوتے ہیں تو رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈراتے ہیں، اور یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ پاک مجھے اس مشکل سے نجات مل جائے تو اب میں نیکیاں کروں گا۔ اور جب پھر صحت مل جاتی ہے یا کوئی مالی پریشانی تھی اس سے ہم باہر آ جاتے ہیں تو پھر اسی طرح کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کفار کی صفات ہیں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ جب مشکل میں ہے تو یوں ہو جائے اور جب آسانی کے اندر ہے تو نہ مسلمان اور جو کامل مومن ہے وہ مشکل میں ہو یا آسانی میں ہو، وہ اللہ پاک کی فرما برداری ہی میں لگا رہنا چاہیے، یا تو صبر کر رہا ہوگا یا شکر ادا کر رہا ہوگا، اس کا جو بھی جیسا بھی حال ہو تو وہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع ہی کرتا رہے۔ اور اللہ پاک ہمیں ایسی کیفیت عطا فرمائے کہ ہم جس حال میں بھی ہوں، خواہ مشکل میں ہوں، آسودگی میں ہوں، آسانی کے اندر ہوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ راشد بھائی ڈیٹیل اب واقعات کی طرف بڑھیں گے۔ ایک تو ید بیضا، یہ لفظ کیا ہے؟ چاہوں گا کہ اس کا معنی بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ جو معجزہ ہے وہ کیا تھا؟ جی، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کئی معجزات کے حامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کئی طرح سے فضیلتوں سے نوازا تھا، اور آپ کے کئی معجزات کا قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں جا بجا مختلف انداز میں مختلف پیرائے سے بیان ملتا ہے۔ ایک تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا معجزہ جس کو عصا کہا جاتا ہے، کہ آپ کی جو مبارک لاٹھی تھی اس سے کئی طرح کے معجزات کا ظہور ہوتا۔ قرآن مجید قرآن رشید میں اس کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر فرمایا گیا وہ ہے ید بیضا، ید بیضا، اگر عربی میں کہیں ضاد کی اس کا تلفظ لیتے ہوئے، ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ اور بیضا کا مطلب ہوتا ہے سفید، سفید ہاتھ کا ہونا۔ تو یہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کو جب فرعون کے دربار میں رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے، حق کی دعوت کے لیے روانہ فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کو دو معجزات عطا فرمائے۔ یعنی فرعون کے دربار میں جو حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے اپنی حقانیت پر رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلائل قائم فرمایا، تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ آپ نے عصا کو اژدہا کی صورت میں کر کے دکھایا، یعنی اس کی حقیقت ہی کو تبدیل فرما دیا۔ عصا جو تھی وہ لکڑی تھی، تو اس کی قلب ماہیت اس طرح ہوئی معجزے کے طور پر کہ وہ لکڑی جو تھی وہ سانپ کی صورت اختیار کر گئی، اور حقیقتاً وہ سانپ کی صورت اختیار کر گئی تھی، یعنی اس عصا کی حیت اور حقیقت ہی تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ دوسرا معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے ظاہر فرمایا وہ ہے ید بیضا کا، اور یہ ایسا معجزہ تھا کہ جس میں کسی شے کی حقیقت تبدیل نہیں ہوئی بلکہ کسی چیز کی صفت تبدیل ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کا اگر رنگ مبارک دیکھا جائے تو علماء کرام نے لکھا کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام کا جو رنگ تھا، آپ کی جسمانی رنگت جو تھی وہ گہرا گندمی رنگ تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل کہ آپ کا ہاتھ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے روشن ہو جایا کرتا تھا۔ مفسرین نے اس کو یوں ذکر کیا کہ دربار میں فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنا ہاتھ دکھا کر، یہ کیا ہے؟ ما ہذہ، تو فرعون نے کہا یدو کا، یہ آپ کا ہاتھ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنا مبارک ہاتھ اپنے گریبان میں اور بعض روایتوں کے مطابق اپنے بغل میں
داخل فرمایا اور جب باہر نکالا تو وہ روشن ہونے لگا اور چمکنے لگا. اچھا اس کی چمک کیسی تھی؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح ٹارچ ہوتا ہے کہ اس کی لائٹ آگے کی طرف ہوتی ہے تو وہ روشنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی ان کی طرف نہیں پڑ رہی تھی، وہ سامنے کی طرف. اور وہ روشنی کیسی تھی؟ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارک التنزیل میں لکھا کہ اس ہاتھ کی روشنی جو تھی وہ سورج کی طرح تھی. اور امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر معالم التنزیل جو تفسیر بغوی کے نام سے پہچانی جاتی ہے اس میں ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس روشن ہاتھ سے ایسی شعاع نکلی جو سورج کے نور پر بھی غالب آ گئی تھی. اب قرآن مجید برہان رشید میں بھی رب تبارک و تعالی نے اس معجزے کا کئی مقامات پر ذکر کیا ہے. میں سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ذکر کرتا ہوں. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنَزَعَ يَدَهُ. اچھا اسد بھائی، نزع یہ ورب ہے، ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نکالنا. نزع یدہ کا لفظی معنی ہوگا ہاتھ نکالنا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ کہاں سے نکالا؟ اب قرآن مجید برہان رشید کا اگر متن دیکھا جائے تو اس میں بعض اوقات فصاحت و بلاغت کے پیش نظر کئی کلمات کو محذوف رکھا جاتا ہے کہ جو سامنے والا ہے وہ خود اس کو سیاق و سباق سے کانٹیکسٹ کے ذریعے سمجھ لے گا کہ کس کے بارے میں نہیں ہوتا. جی الفاظ میں نہیں ہوتا، یعنی مذکور نہیں ہوتا لیکن ملحوظ ہوتا ہے. کانٹیکسٹ کے ذریعے انسان جو سننے والا ہوتا ہے، پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ اندازہ لگا لیتا ہے. لیکن مفسرین کرام اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کرتے تو یہ ہاتھ کہاں سے نکالا؟ مدارک التنزیل میں الفاظ ہیں کہ من جیبہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گریبان میں سے اس ہاتھ کو نکالا. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شان دیکھیں کہ ترجمہ کنز الایمان میں اس مقام پر جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو اس محذوف لفظ کا بھی ترجمہ فرماتے ہیں کہ نزع یدہ کا لفظی معنی تو کہ اپنا ہاتھ نکالا. کہاں سے نکالا؟ جو مفسرین نے تفسیر کی کتب میں بیان کیا تھا. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ کنز الایمان میں اس محذوف لفظ کا ترجمہ فرماتے ہوئے ذکر کیا کہ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا. تو یہ آپ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا ید بیضا کہ آپ کا ہاتھ روشن ہو جایا کرتا تھا. امام اہل سنت کے ترجمے کی بات ہوئی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہدایت بخشش میں ایک مقام پر ید بیضا کا ذکر بھی فرمایا اور آپ علیہ السلام کی عظمت کو ذکر کیا کہ انبیاء کرام کی شان اگرچہ بڑی عرفہ والا ہیں لیکن پیارے آقا علیہ السلام چونکہ سارے نبیوں کے سید و سردار اور سالار ہیں، لہذا آپ علیہ السلام کی عظمتوں کی بات ہی جدا ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روشن چمکنے والے ہاتھ اور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک نورانی ہاتھ کے درمیان گویا کہ ایک کمپیریزن بیان کرتے ہیں. اور چشم تصور میں یا عالم تخیل میں امام علیہ سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس چمکنے والے ید بیضا سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر خط کف ہے یہاں اے دست بیضائے کلیم، کہ اے کلیم اللہ علیہ السلام کے چمکنے والے ہاتھ، یہاں نبی کریم علیہ السلام کی جو ہتھیلی ہے اس ہتھیلی کی ہر خط ہر لکیر میں ہی ایسا کمال ہے. فرماتے ہیں ہر خط کف ہے یہاں اے دست بیضائے کلیم، موج زن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں. کہ اے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چمکنے والے ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کی ہتھیلی کی ہر لکیر ہی سے نور کے چشمے جو ہیں اور نور کے جو دریا ہیں وہ موجیں جاری ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اور یہ جو ید بیضا کا معجزہ تھا یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے یا کئی مرتبہ کا ہے؟ اس کے حوالے سے بھی علماء نے ذکر کیا کہ ایک تو دربار میں فرعون کے دربار میں آپ نے اس کو ذکر فرمایا، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو یہ شان تھی کہ آپ اپنی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کا ظہور مختلف مواقع پہ جو ہے وہ ظہور ہوتا تھا. یعنی کہ ایک ہی معجزہ جو ہے وہ کئی مقامات پر ڈفرینٹ سچویشن میں جو ہے وہ ظاہر ہوا کرتا تھا. اور کیا خوبصورت ہم اگر تصور کریں کہ فرعون کا دربار لگا ہوا ہے اور وہاں پر اللہ کا نبی تشریف لاتا ہے. تشریف لانے کے بعد جو ہے وہاں پر جب کلام ہوا ہوگا اور وہاں پر آپ کی نبوت کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہوگی اور ہو سکتا ہے سوال کیا گیا ہو یا جو بھی وہاں پہ سچویشن ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے جب اپنے معجزے کا اظہار کیا ہوگا تو وہاں کا منظر کیسا ہوگا. اور جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو ایمان والے ہوئے، یقیناً انہی کی تعریف کی جائے گی. اور جو یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ نافرمان رہے تو وہ اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ برائی کے حقدار ٹھہرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انبیاء کرام کے یہ معجزات کیا سبحان اللہ ان کی شانیں ہیں. اور جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو وہ
صحابہ کرام علیہم رضوان کا ان معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ ان کے لیے کتنی بڑی ایمان کی تقویت کا باعث ہوا کرتا تھا، اور میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا کیا، تمام نبیوں پر ہم ایمان لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نبیوں کی شانیں ہم سننے والے ہوئے، بیان کرنے والے ہوئے، ان سے محظوظ ہونے والے ہوئے، کلاموں کے اندر ان کا تذکرہ کرنے والے ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں ان انبیاء کرام کے مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور بڑا ہی زبردست معجزہ تھا، اور وہ آپ کی جو لاٹھی مبارک تھی، عصا کہیے، انگریزی میں راڈ یوز کر سکتے ہیں، تو وہ جو ایک لاٹھی تھی وہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مختلف مقامات پر اس کے کمالات جو ہے وہ ظاہر ہوا کرتے تھے۔ اور عصائے موسیٰ یہ محاوروں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بڑا ایک پاپولر ایک جملہ کہیے، لفظ کہیے، جو کہ اردو زبان کے اندر یوز ہوتا ہے۔ تو اس کی جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، اور اس کے چند مواقع پر کیا کیا کمالات کا ظہور ہوا، تو آئیے اب وہ سنتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو چند چیزیں آپ ساتھ لے کر آئے تھے، تو اس میں ایک لکڑی بھی تھی، عصا بھی تھا جی، اور وہ عصا آپ نے اپنے شہزادے کو عطا فرمایا، اور پھر انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے یہ عصا شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین تشریف لے گئے اور آپ نے ہجرت فرمائی، اور شعیب علیہ السلام کے پاس آپ تقریباً 10 سال رہے، تو 10 سال میں وہاں پر آپ شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو چرایا بھی کرتے تھے۔ تو وہاں پر جو عصا شعیب علیہ السلام کے پاس موجود تھا، تو انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے آپ کے پاس آیا تھا، اللہ کے حکم سے شعیب علیہ السلام نے وہ عصا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور جب 10 سال وہاں گزارنے کے بعد جب آپ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ مصر کی طرف جانے لگے، تو وہ شعیب علیہ السلام نے عصا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب جب آپ راستے میں تھے تو راستے میں آپ کی جو زوجہ تھی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے لیے گرمی کا انتظام کرنے کے لیے، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی تو کوئی تپش وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے جب آپ جنگل میں گئے تو وہاں پر آپ کو درخت سے ندا کی گئی، اور اس عصا کے بارے میں بھی یہاں پر تذکرہ موجود ہے، جس کو اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہ واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ دو کام آپ نے ذکر فرمائے، آپ نے عرض کی کہ یہ جو عصا ہے اس سے ایک تو میں آرام کرتا ہوں، ایک لگا کر اس سے میں آرام کرتا ہوں، اور دوسرا اپنی بکریوں کے لیے درخت سے پتے جھاڑتا ہوں، اور فرمایا ولی فیہا معارب اخری، اس میں میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ اب ان کاموں کے بارے میں مفسرین نے چند باتیں بیان فرمائی ہیں۔ تفسیر مدارک کے اندر تقریباً 8 چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ یہ عصا اور کیا کیا کام سر انجام دیتا تھا۔ ایک تو یہ درخت بن جایا کرتا تھا، اور اس کے سائے میں موسیٰ علیہ السلام آرام کیا کرتے تھے، اور یہی عصا کبھی کبھار درخت بن کے پھل بھی دیا کرتا تھا۔ اچھا، پھر کبھی کبھار آپ کو جب پانی کی ضرورت پیش آتی تو آپ اس کو، اسی عصا کو جب آپ کنویں میں ڈالتے تو وہ رسی بن جایا کرتا تھا، اور اسی عصا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام دل بہلانے کے لیے باتیں بھی کیا کرتے تھے، اور پھر درندوں اور دیگر موذی جانوروں کو دور کرنے کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کرتے تھے۔ اور اسی لکڑی کے ساتھ، اسی عصا کے ساتھ ایک اور معجزے کا ظہور یوں ہوتا کہ اس کے سر کے اوپر کی سائڈ پر 2 شاخیں تھیں، رات کے ٹائم وہ لیمپ کا کام سر انجام دیتی تھی، وہ جگمگ کرتی تھی، روشن ہو جاتی تھی۔ تو یہ مختلف عجائبات جو عصا کے تھے وہ علماء نے بیان کیے ہیں، اور پھر اسی عصا سے مزید واقعات ظہور میں آئے جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا شان ہے ہمارے رب عز و جل کی، اور اس میں اللہ پاک کی قدرت کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ وہ لوگ کہ جو خدا پر ایمان نہیں لاتے اور اس طرح معاذ اللہ وہ کانسیپٹس رکھتے ہیں کہ خدا کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، تو یہ معجزات اللہ پاک کے موجود ہونے پر، اللہ پاک کی ذات پر، اس کی قدرت پر، اس کی طاقت پر، اور اس کی رحمت پر، اس کی برکت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، یہ خاص مواقع پر خاص معجزات کا انبیاء کرام کے ہاتھوں پر ظہور ہونا یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کائنات کے اندر ہم غور کرتے ہیں تو میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک نبی کے ہاتھ پر، چونکہ ان کی نبوت کے اعلان اور تصدیق کے لیے یہ ظاہر کیے گئے، ورنہ اگر آپ غور کریں کائنات کے اندر تو کیا ایسی چیز ہے کہ جس میں رب کی قدرت کے نظارے نہیں کیے جا سکتے۔ اب دیکھیے نا، ایک انڈا ہے، اس میں سے چوزے کا نکلنا، ایک چھوٹا سا دانہ
اس کے اندر اتنا بڑا درخت جو ہے وہ چھپا ہوا ہے جو کہ اربوں گنا اس سے بڑا ہوتا ہے. کیا یہ میرے رب کی قدرت نہیں؟ ایک پھول کو دیکھیے، ایک سمندر پر اگر غور کرتے ہیں، اس کے مخلوقات پر ہم غور کرتے ہیں، ہواؤں پر غور کرتے ہیں، پہاڑوں پر ہم غور کرتے ہیں، آسمان پر غور کرتے ہیں، اللہ پاک کی جو مخلوقات ہیں دیگر ان پر غور کرتے ہیں. خود انسان اگر اپنے آپ پہ غور کرے تو اپنے رب کی تسبیح بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اور ان چیزوں پر غور اس لیے کرنا کہ رب عز و جل کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کی رحمت، اس کی برکت، اس کی طاقت اور اس کی عظمت پہ بندہ غور کرے تو یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. یہ معجزات اب ظاہر ہے کہ عصائے موسیٰ آج ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. جب بیضا کا معجزہ جو جب ظاہر ہوا، جنہوں نے دیکھا ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جو آج موجود ہیں، اگر ان میں بندہ غور و فکر کرے تو یہ رب سے قربت کے لیے بہت زبردست ایک طریقہ ہے. ہماری زندگیوں کے اندر یہ چیزیں مسنگ ہو گئیں. اچھا، قرآن نے کائنات میں غور کرنے کا بہت ساری آیتیں ہیں، ہمیں جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا ہے. تو اس نظر سے اگر ہم غور کریں تو اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں کہاں نہیں. اللہ پاک نے اپنی وحدانیت پر اور اپنے رب ہونے پر اتنی نشانیاں رکھی ہیں کہ ہم ظاہر ہے کہ اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے. لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، دیکھنے والوں نے بہت کچھ دیکھا. ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا مزید قرب عطا فرما. ہمارا جو ایمان ہے تو نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں مزید تقویت عطا فرما. ان معجزات کا تذکرہ، انبیاء کا تذکرہ ہمارے ایمان کو مزید سٹرونگ کرنے کا باعث ہونا چاہیے کہ ہم جس رب پر ایمان رکھتے ہیں وہ بڑا قادر ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اس کی جو رحمت کے خزانے ہیں وہ بے شمار ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل ہمیں بہت سارے مصائب سے، بہت ساری پریشانیوں سے بھی چھٹکارے کا باعث ہوتا ہے. کہ جو رب ایک ہاتھ کو اتنے کمالات عطا کر سکتا ہے تو اس رب کے لیے میری اور آپ کی چھوٹی موٹی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنا کیا دشوار ہو سکتا ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے ایک مسلمان اور ایمان والے کے دل و دماغ کے اندر اگر ہو تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بڑا ہی سکون پیدا ہو. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بڑا ہی زبردست معجزہ، اور ابھی میں غور کر رہا تھا کہ اب تک جتنے بھی معجزات کا تذکرہ ہوا تو وہ محاورے کے طور پر عام ہے، اور اب جس معجزے کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی محاورے کے طور پر بکثرت استعمال ہوتا ہے. اور اس معجزے کا نام ہے من و سلوہ کا معجزہ. یہ من اور سلوہ ہے، یہ دو لفظ ہیں. یہ کیا ہیں، ان کا معنی کیا ہے، اور یہ کس طرح سے ظہور ہوتا تھا ان کا. اور ہمارے ہاں تو ریسٹورنٹس کے نام بھی من و سلوہ رکھے جاتے ہیں، اور کسی کو اگر کسی بہت اچھی غذا یا اچھی دعوت یا بغیر طلب کے یا بغیر تکلف کے بہت اچھا کھانا مل جانا، وہاں پر بھی سچویشنل اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے. اصل میں یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ظاہر ہونے والی ایک نعمت اور آپ کا ایک معجزہ تھا. وہ کیا تھا، آئیے وہ سنتے ہیں. جب فرعون غرق ہو گیا تو جو بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، یہ مصر میں آباد تھی اور انہیں اطمینان ہوا. تو اب رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ جو بیت المقدس ہے، شام کی سرزمین، وہاں پر عمالقہ نامی ایک قوم ہے جو بڑی خونخوار ہے اور غیر مسلم ہے. تو ان کے قبضے سے بیت المقدس کو چھڑایا جائے اور ان کے خلاف جہاد کا معاملہ کیا جائے. صحیح. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے یہ خطاب کیا تو اس قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے مصر کو چھوڑنا بڑا شاق تھا، لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کا حکم تسلیم کرتے ہوئے سفر اختیار کیا. اچھا، راستے میں جو بھی پھر تکلیف ہوتی معاذ اللہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کیا کرتے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا جو لشکر تھا تقریباً 6 لاکھ کے قریب یہ بنی اسرائیل تھے، اتنی بڑی قوم تھی، یہ جب بیت المقدس کے قریب ایک مقام پر پہنچے تو اچانک جو بنی اسرائیل تھے، یہ قوم تھی، یہ بزدلی کا شکار ہوئے اور انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ وہاں تو ایک بڑی جابر اور بڑی ظالم قوم ہے عمالقہ، جب تک وہ شہر سے نہیں نکلیں گے ہم نہیں جائیں گے. اور معاذ اللہ یہاں تک بعضوں نے کہہ دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے لڑیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں معاذ اللہ. تو اب جب انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، جس کا خلاصہ ہے قرآن مجید میں بھی اس کو ذکر کیا گیا کہ میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام اور اپنا اختیار رکھتا ہوں، لہٰذا اس قوم میں جو نافرمان قوم ہے، فاسق قوم ہے، اس قوم میں اور ہم میں جدائی ڈال دی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، جس کا قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان ہے کہ اس قوم پر یعنی بنی اسرائیل کے لیے
جو ارض مقدس ہے، بیت المقدس ہے، یہ 40 سال کے لیے حرام ہے، اچھا، یعنی کہ اس زمین پر قدم نہ رکھ سکیں گے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ایک میدان تھا جہاں یہ موجود تھے، جس کو میدان تیا کہا جاتا ہے۔ اب وہ بڑا وسیع و عریض میدان تھا، لیکن 6 لاکھ کی یہ گویا کہ لشکر جرار تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھے کہ تقریباً 40 سال تک یہ ساری قوم، 6 لاکھ کا لشکر جو تھا، وہ اس میدان میں محصور ہو کر رہ گئے۔ یعنی یہ سفر کیا کرتے تھے روزانہ، لیکن تھک ہار کر جب رات ہوتی اگلے دن دیکھتے تو اسی مقام پر موجود ہوتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو وہاں محصور فرما دیا۔ اچھا، یہ معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کتنے مہربان ہوتے ہیں کہ جب انہوں نے بھوک کا، پیاس کا اور تنگی کا شکوہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب دعا کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنا مبارک عصا پتھر پر ماریے، تو آپ نے جب پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ میدان تیا میں یہ جو لوگ تھے، بنی اسرائیل کے جو بڑے قبیلے تھے، تقریباً 6 لاکھ کے قریب افراد تھے، وہ اس پانی سے سیراب ہوئے، ان کی پیاس بجھی۔ قبیلے بھی 12 ہی تھے، غالباً جو بڑے قبیلے تھے وہ 12 ہی تھے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو دریائے نیل میں رستے بنے تھے وہ بھی تقریباً 12 رستے بنے تھے۔ اچھا، اب ان کے دھوپ کا معاملہ ہے کہ دھوپ کی تپش ہے، کھلا چٹیل میدان ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کا ان پر فضل دیکھیں کہ ایک سفید کلر کا ایک بادل نمودار ہوا اور وہ سارا دن ان پر سایہ فگن رہا کرتا تھا تاکہ یہ دھوپ کی تمازت اور اس کی تپش سے تکلیف میں نہ آئیں۔ اچھا، تیسرا معاملہ کیا تھا کہ اب کھانے وغیرہ کا اہتمام ہونا تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آسمان سے 2 جنتی غذاؤں کا ایک اہتمام فرمایا، نزول فرمایا۔ ایک کا نام ہے من اور دوسرے کا نام ہے سلوہ۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا گیا۔ در حقیقت تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت تھی، اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق تھا، لیکن یہ تھا کیا؟ اس پہ پھر مفسرین نے کلام کیا، لیکن جو صحیح درست ترین قول ہے جس کو علماء نے اختیار فرمایا وہ یہ ہے کہ من سے مراد ایک شہد یا ترنجبین کی طرح کا ایک میٹھا سا حلوہ تھا، اور جو سلوہ ہے وہ ایک پرندہ تھا جو بھنا ہوا آتا تھا اور یہ روزانہ کھا لیا کرتے تھے۔ لیکن ان کو حکم تھا کہ اس کو کل کے لیے بچا کے نہیں رکھنا، کہ رب تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے تو توکل کرنا ہے، آج جو رزق آیا ہے اس کو کھا لینا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے کچھ افراد نے معاذ اللہ وہ توکل کی گویا کہ نفی کرتے ہوئے اگلے دن کے لیے چوری چھپے اس کو بچا لیا کہ خدا نہ خواستہ ہاں کہ اگر کل یہ نازل نہ ہوا تو ہمارا کیا بنے گا، حالانکہ جو رب آج کھلا رہا ہے وہ کل بھی کھلائے گا۔ تو اب جب انہوں نے بچا کے رکھا تو وہ کھانا خراب ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام کی اس طرح کی تصریحات بھی فرامین بھی موجود ہیں کہ اس سے پہلے کھانا وغیرہ خراب نہیں ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل نے جب یہ کام کیا تو اس کے بعد سے گوشت وغیرہ اور کھانا جو ہے یہ خراب ہونا اور اس کی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ معاملہ شروع ہوا۔ اچھا اسد بھائی دیکھیں کہ یہ قوم نافرمانی کر رہی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قرب میں ہیں تو اللہ کے نبی کی قرب کی برکت سے نافرمانی کے باوجود ان پر عطائیں ہو رہی ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس مزید نافرمانی سے آئے ہوئے رزق کو روک لیا۔ اچھا یہ رزق کتنا شاندار تھا، تفسیر نعیمی میں اس کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا۔ ویسے ہم کھانا کھاتے تو بعض کھانے بعض طبیعتوں کے موافق نہیں ہوتے، یا کئی کھانے ایسے ہوتے ہیں جو کئی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے کہ یہ من و سلوہ اتنا مبارک کھانا تھا کہ نہ اس سے کسی کو قبض ہوتی، نہ یہ دست آور تھے، نہ اس سے کوئی بیماری ہوتی، اور نہ اس کھانے کو حاصل کرنے کے لیے ان کو مشقت کرنا پڑتی، خود ان کو عطا کیا جاتا ہے، آسمان سے آ رہا ہے جی۔ اچھا یہ کھانا وہ کہ رب کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے، لہٰذا 100% حلال تھا، اس میں حرام کا کوئی شبہ نہیں تھا۔ اچھا بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حکمت کے اعتبار سے دیکھا جائے مختلف افراد مختلف مزاج رکھتے ہیں، بعض چیزیں بعض لوگوں کو موافق نہیں ہوتی، بعض چیزیں ریکٹ کرتی ہیں، لیکن پانی آپ دیکھیں، پانی رب تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ ہر مزاج کا بندہ پانی کو قبول کرتا ہے اور پانی اس کے موافق ہوتا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے کہ کھانا ایسا تھا کہ جو ان تمام لوگوں کے مزاج کے موافق تھا، کسی کو نقصان دینے والا نہیں تھا۔ تو اتنی رب تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت، لیکن انہوں نے ناقدری کی تو پھر اس نعمت کو روک لیا گیا۔ اچھا یہاں ایک اور علماء نے مفسرین نے بات ذکر کی کہ 40 سال کا عرصہ، اتنا لانگ پیریڈ جو ہے وہ ایک ہی میدان میں محصور ہے، یہ بھی رب کی قدرت کا نظارہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا ساتھ نہ دینے اور معاذ اللہ ان کے حکم سے عدول کرنے کا یہ گویا کہ ایک سزا تھی کہ ان کو اس طرح محصور رکھا گیا۔ تو 40 سال کا عرصہ ان کے لباس وغیرہ کا کیا معاملہ ہوا؟ 1-2 دن میں کپڑے تو میلے ہو جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے بنی اسرائیل پر یہ فضل تھا کہ ان کے بدن پر جو لباس تھا 40 سال تک وہی رہا، نہ وہ میلا ہوا نہ وہ پھٹا،
اور اس دوران ان کے جو بچے ہوتے تو وہ قدرتی طور پر وہ لباس کے ساتھ ہی پیدا ہوتے، اور جیسے جیسے وہ بچے بڑے ہوتے تو کھال کی طرح ان کے لباس بھی بڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے نبیوں اور رب تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کا جب بندہ کہا مانتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی ایسی نوازشات ہوتی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت ہی خوب اور دلچسپ بھی ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے، لیکن اس میں عبرت بھی ہے، رب کی رحمت بھی ہے، نبی کی وسیلے سے صدقے سے ملنے والی نعمتوں کا ذکر بھی ہے۔ ناظرین، یہ بنی اسرائیل بڑی عجیب و غریب قوم تھی، اور اتنی نعمتیں، یعنی کہ یوں اگر ہم تصور کریں کہ آج ہمارے لیے یہ ہو جائے کہ بھئی کام کاج کی حاجت نہیں ہے، جہاں پر ہو وہیں پہ رہو اور آسمان سے کھانا آ جائے گا، تو اگر ہم تصور کرتے ہیں تو مطلب ایک حیرت بالائے حیرت ہوگی کیا، اور اتنا زبردست کے موافق بھی ہے، اونلی انرجی آپ حاصل کر رہے ہیں، کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، تو کیا بات ہے۔ لیکن یہ بڑی عجیب و غریب قوم تھی، اور اس کے بعد کے واقعات آپ نے کچھ ذکر بھی کیے ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ نافرمانی کرتے، تو رب عز و جل نے قرآن کے اندر ان کی جو نعمتیں ہیں اس کو یاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو یہ قوم والے موجود تھے اور یہ سرکار پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو اللہ پاک نے باقاعدہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ بھی ایک نعمت ہے جس کا ذکر کیا گیا کہ یاد کرو نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی اور تمہیں اس زمانے میں سب پر فضیلت دی، یعنی کہ بنی اسرائیل جس زمانے کے اندر تھے تو اس زمانے میں اور بھی اقوام تھی، لیکن اللہ پاک نے اس قوم کو دیگر اقوام پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے کیا گیا وعدہ پورا کرو تو میں تم سے کیا گیا جو وعدہ ہے، جو میرے ذمہ کرم پر ہے، وہ میں پورا کروں گا، مجھے سے ڈرو، مجھے کی طرف رغبت رکھو۔ پھر آگے کئی آیتوں کے اندر مزید چیزوں کا تذکرہ ہے، تو اللہ پاک اپنی نعمتیں عطا بھی فرماتا ہے اور انہیں یاد کرنے کا بھی حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ڈائریکٹ جو یہ خطاب تھا یہ بنی اسرائیل کے لیے تھا جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور ایمان نہیں لا رہے تھے، تو بعد میں ایمان بھی لائے، لیکن ان کی عجیب و غریب حرکتیں تھیں اور یہ حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، اور پھر بڑا اس پہ زبردست کلام کیا ہے مفسرین نے، لیکن نعمت کا تذکرہ کیا اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے اپنی نعمت کو یاد رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے لیسن ہے کہ جن قوموں نے رب کی اتنی بڑی اور اتنی عظیم نعمتیں، دیکھیں نا علماء نے پھر مفسرین نے کتنی زبردست اس میں مزید بات ارشاد فرمائی کہ بچوں کی پیدائش بھی ہوئی ہوگی تو لباس بھی اور بھی چیزیں اگر غور کرتے رہیں تو 40 سال تک زندہ رہنے کے لیے ان کی جو بھی بنیادی ضروریات تھیں وہ رب نے اپنی قدرت سے پوری فرمائی وہاں پر۔ لیکن جن قوموں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی تو پھر ان کے انجام جو ہے وہ بڑے عبرت والے ہوئے۔ اللہ پاک کی رحمت سے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص برکت سے اس امت پر اجتماعی عذاب تو نہیں آنا، لیکن جزوی طور پر عذاب ہو سکتا ہے، آزمائش ہو سکتی ہے، اور اگر دنیا میں ایسا نہ بھی ہو تو کل برز قیامت نعمتوں کے بارے میں جو بعض پرس ہے اس کا سوال تو ہم سے بھی ہے۔ ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ جو خطاب ہے یہ ہم سے بھی تو ہے کہ اس دن جو ہے تم سے اللہ کی جو نعمتیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے صدقے سے، دیگر انبیاء کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس کی نعمتوں کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان نعمتوں کا ہمیں شکر گزار بھی بنائے۔ مزید انشاءاللہ آپ کے معجزات کا تذکرہ جاری ہے، بڑے زبردست معجزات ہیں۔ بڑھیا کو آپ نے بشارت عطا فرمائی تھی، وہ کیا تھی وہ بھی سنیں گے، اور بھی معجزات ہیں، لیکن عدنان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ایک اور کلام کو ہم شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل دیگر جو آپ کے معجزات ہیں ان کا بھی ذکر خیر کریں گے۔ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت
موت دے دے مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے شب فرقت سے دل گھبرا شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے مدینہ کا یاد آ رہا ہے اور یہاں مرضی لگی چلتی کسی کی یہاں مرضی لگی چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے جسے چاہ سر پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہا خدا کی حقیقت جنہیں بلایا ہے مسلمان وہی مدینے کو جا رہے ہیں یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے عجب ہے ساز گنبد کے نظارے
عجب ہے سبز گنبد کے نظارے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ اس چمنستان کرم کی زغرا ہے کلی جس میں حسین اور بشر پھولواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں۔ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی نوازوں کا۔ وہ صدقہ بانٹتے ہیں، یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ کے دام پسارے ہوئے سب زمانہ، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم کو تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں نوازوں کا۔ وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا، وہ صدقہ بانٹتے ہیں۔ زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا۔ اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے۔ بلائیں گے تجھے بھی سرور دی، بلائیں گے تجھے بھی سرور دی۔ دل محمود کیوں گھبرا رہا
مجھ سے پہلے رہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ایک عاشق کے دل کے جذبات اور بڑے خوبصورت انداز پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی بار بار حاضر مدینہ نصیب فرمائے۔ راشد بھائی، ایک بڑھیا کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں آپ کی سیرت میں ملتا ہے، اور اس سے بھی ایک معجزے کا تعلق ہے، وہ کیا تھا؟ جی، المعجم الاوسط کی یہ بڑی طویل روایت ہے، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا بھی اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک دوسرے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا بھی ذکر ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کتنا اختیار عطا فرمایا ہے، اس عقیدے کا بھی نکھرا ہوا اس روایت میں بیان موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے اور ایک مقام پر ایک دریا کے قریب پہنچے، تو معاملہ کیا ہوا کہ جو سواریاں تھیں اس لشکر کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، ان سواریوں کے رخ جو تھے وہ پلٹ گئے، یعنی وہ جہاں سے آ رہے تھے واپس بیک ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، یہ کیا حال ہے؟ تو رب العزت عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر انور کے قریب ہیں، لہٰذا آپ ان کے جسد اقدس کو بھی یہاں سے ساتھ لے کر جائیے۔ اچھا، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کی نشاندہی نہ تھی کہ وہ مقام کہاں پر ہے۔ صحیح۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا، سوال کیا کہ کسی کو معلوم ہو؟ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں، لیکن بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا ہے، ایک بوڑھی خاتون ہے، شاید ان کو معلوم ہوگا۔ تو جب اس بڑھیا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں، آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر انور آپ کا مزار کہاں پر ہے؟ تو اب اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے معلوم تو ہے، لیکن میں ایک شرط پر بتاؤں گی، آپ میری منہ مانگی جو چیز ہے وہ عطا کریں گے تو ہی میں اس کو ریویل کروں گی، یعنی اس کو کنڈیشنل کر دیا، ہاں شرط لگا دی کہ میری شرط پوری کریں گے تو میں بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی شرط بیان کرو۔ اب وہ شرط کیا بیان کرتی ہے؟ بڑھیا کہتی ہے کہ اس شرط پر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کا پتہ دوں گی کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گی، یعنی جنت میں رب جو آپ کو مقام عطا فرمائے گا، آپ کے درجے میں رہوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے با اختیار نبی تھے، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ اپنی امتوں کو جنت عطا فرمانے والے ہیں بے شک رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت مانگ لو، یعنی جنت میں جانا ہی بہت بڑا کمال اور بہت بڑی نعمت عظمیٰ کو پانا ہے۔ یہ جو اگلا مطلب تقاضا ہے کہ جنت میں مقام بھی وہ ہو جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، کہ آپ کے درجے میں آپ کے ساتھ رہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت مانگ لو، تو اب اس بڑھیا نے کہا کہ نہیں، یہ اسی شرط پر میں بتاؤں گی کہ جنت بھی چاہیے، آپ کا ساتھ بھی چاہیے، پوری بات چاہیے۔ جی، یہ دونوں باتیں ہوں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فضل و کرم فرماتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، موسیٰ، بڑھیا جو مانگتی ہے اس کو منہ مانگا عطا کر دو، تمہارا اس میں کیا نقصان ہوگا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یوں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی عطا سے اس بڑھیا کو جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی، جنت میں اپنی رفاقت کی نوید بھی ارشاد فرمائی۔ اب اس بڑھیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر انور کا پتہ دیا، آپ علیہ السلام کے جسد اقدس کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا اظہار، رب کے فضل کا اظہار، اسی طرح یوسف علیہ السلام کی عظمت کا بھی اظہار ہے۔ جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ موسیٰ اور یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے درمیان سینکڑوں برس کا فاصلہ ہوا، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کا جسد اقدس جو ہے وہ بالکل سلامت ہے، یہاں سے حیات انبیاء کا اور اس عقیدے کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جب مانگنا ہی ہے تو دینے والے کی عطا اور اس کی جو رحمت ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس کے مطابق مانگنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے مانگنے میں ہی کمی ہوتی ہے۔ اس پر بھی بڑے واقعات ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، کچھ دیہات سے آنے والے صحابہ کے واقعات ہیں، کچھ پیارے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے پیارے واقعات ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جب بھی مانگو اپنے رب سے مانگو، اس کی عطا سے، اس کے بندوں سے مانگو، تو پھر اتنا مانگو کہ جو دینے والے کی قدرت ہے، جو اس کی طاقت ہے، اس کے موافق مانگو، اور اللہ تبارک و تعالی پھر عطا فرماتا ہے، اور ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور یہی جب بھی ہم کوئی دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، تو اس کے آداب میں بھی یہ بات بیان کی گئی کہ خسیس چیزیں نہ مانگو اور چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگو، بلکہ جب رب سے مانگنا ہے تو پھر اس کی رحمت اور اس پر نظر رکھیں، قدرت پر، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگیں۔ یہ دعا کے کانسیپٹ کے اندر جو اس بات کو بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تو اللہ پاک کہ ان پہ رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ بڑے معجزات، بڑی نعمتیں، بار بار کی نوازشات، نافرمانی کرتے تھے، لیکن اللہ پاک پھر دعائے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کو نجات بھی عطا فرماتا، اور وہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس بھی کی ہیں۔ لیکن جب ان کی نافرمانی بہت زیادہ بڑھی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کی، اور اس کا کیا ان پر اثر بطور سزا کے جو ظاہر ہوا، اگر اس کا بھی کچھ ذکر ہو جائے۔ مختلف مراحل میں دیکھا جائے تو بنی اسرائیل پر مختلف قسم کے عذابات آئے، جس طرح سلسلے کی ابتدا میں فراز بھائی نے بھی ذکر کیا، اور پچھلے ایپیسوڈ میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب صاحب عزیز لطفو نے بھی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ مختلف طرح کے عذابوں سے ان کو ڈرایا گیا، ان کو جھنجھوڑا گیا، لیکن یہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے۔ جو ایمان لانے والے تھے سعادت مند، وہ تو ایمان لائے، تو بنی اسرائیل کی ہلاکت ہوئی، اور مختلف انداز میں ان کو عذاب سے دوچار کیا گیا۔ ان کو ایک حکم دیا گیا تھا جب یہ بیت المقدس کے قریب تھے، تو بیت المقدس کے قریب ایک شہر تھا جس کا نام تھا اریحا، اور اس شہر میں وہ عمالقہ نامی قوم موجود تھی جن سے جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے حکم دیا گیا تھا۔ جب عمالقہ قوم نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو وہ اپنے اس شہر کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اب بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ اس شہر میں، شہر اریحا میں داخل ہونا ہے، اور جھکتے ہوئے، گویا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور ایک کلمہ کہنا ہے، اور وہ کلمہ ایسا تھا کہ جو اس قوم کے لیے استغفار کی طرح تھا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنے کا ایک جملہ تھا، ایک لفظ تھا حتتن، کہ حتتن کہتے ہوئے اس اریحا نامی شہر کے دروازے سے تم نے جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ صحیح۔ اب یہ قوم پھر سرکشی پر آئی، اور اس نے اللہ کے رسول کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور حکم تھا کہ جھکتے ہوئے، یعنی گویا کہ سجدہ کرتے ہوئے، انہوں نے کیا کیا، یہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہوئے، اور حکم یہ تھا کہ حتتن کہا جائے، یعنی بخشش کا کلمہ کہا جائے، لیکن انہوں نے معاذ اللہ عذرائے مذاق، ایک تمسخر کے طور پر مذاق اڑاتے ہوئے حتتن کی جگہ کہا حبتن فی شعرتن۔ حبہ کہتے ہیں دانے کو، اور شعرتن کا معنی لے لیں بالیاں، جس میں دانے ہوتے ہیں، اس کو پنجابی میں سٹا بھی کہا جاتا ہے۔ تو حتتن کا حکم تھا، لیکن انہوں نے معاذ اللہ اس لفظ کو تبدیل کیا حبتن فی شعرتن، جس کا معنی ہوتا ہے کہ بالی میں دانا۔ اب جب انہوں نے یہ معاذ اللہ یہ معاملہ کیا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، تو علماء فرماتے ہیں اس کے نتیجے میں، اس کی پاداش میں رب تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون کی بیماری کو عام کر دیا۔ بڑی خطرناک بیماری ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل جو تھے وہ طاعون کی بیماری کے ذریعے ہلاکت کا شکار ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمایا، اور نبی کی بار بار نافرمانی پر بالآخر یہ قوم بھی عذاب کا شکار ہوئی، اور ان کا انجام جو ہے وہ آپ نے سنا کہ بہت برا ہوا۔ اس کا تذکرہ بھی سورہ بقرہ میں ہے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، یہ لفظ کہتے ہوئے گزرو، اور جو سچویشن بیان کی تھی، جو طریقہ کار تھا، تو ہم تمہیں بخش دیں گے، لیکن پھر انہوں نے نافرمانی کی۔ اور بھی ان کے عذاب کے کئی تذکرے جو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی گزرے آپ نے سنے ہوں گے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا ایک بیسک ٹاپک تھا وہ معجزات سے چونکہ متعلق تھا، اس کے ضمن میں کچھ اور بھی گفتگو اور باتوں کا تذکرہ جو ہے وہ ہم نے سنا۔ اللہ پاک کی ان پہ رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ معجزات انبیاء، یہ ایک الگ سے بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن جس کتاب کو ہم نے اپنے پروگرام کا بھی ایک طرح سے اکثر حصہ سمجھے کہ ماخذ کے طور پر ہے، وہ انبیاء کرام کی سیرت پر مفتی قاسم صاحب کی جو کتاب ہے، اس میں تمام انبیاء کا جن کا تذکرہ ہے ان کے معجزات کا بھی ذکر ہے۔ تو اپنے لیے، بچوں کے لیے، دلچسپی کے لیے ان واقعات کو ہمیں ضرور یاد بھی رکھنا چاہیے اور بیان بھی کرنا چاہیے، اور چاہیں تو اس پروگرام کو آپ دیکھتے رہیں، اور ہر ایپیسوڈ کے اندر جس نبی کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے معجزات کا، ان کے واقعات کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور ہر
واقعہ ہی اپنے اعتبار سے اس کے اندر ہمارے لیے سبق بھی ہے، جہاں پر عبرت ہے وہاں پر عبرت بھی ہے، سیکھنے کا ہے، عمل کرنے کا ہے، بہت کچھ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اگین یہ کتاب ہماری لائبریری کا حصہ ضرور ہونی چاہیے، اس کو بھی پڑھیں، پروگرام کو بھی دیکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور غالباً حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں کا جو ذکر خیر ہے وہ ایک ایپیسوڈ میں ہم کریں گے، اور پھر آگے مزید انبیاء کرام کا ذکر خیر ہوگا۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔